نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال درود شریف پڑھو سارے احباب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پڑھو چا سارے احباب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بانی محفل حضرت علامہ استاذ العلماء مفتی محمد اعجاز قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سٹیج تے موجود دیگر معزز محتشم علماء کرام اور میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ صاحب دے حکم دے مطابق فقیر حاضر ہے، میں روحانی تسکین محسوس کیتی ہے حضرت دی زیارت کر کے اس ادارے دے اندر حاضر ہو کے۔ اللہ تعالیٰ آپ دے اس گلشن علم نو ہمیشہ آباد و شاد رکھے اور آپ دی خدمات دینیاں نو اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان پاک میں تھوڑی خدمت دے اندر پیش کرنا چاہنا۔ اپنی گفتگو دے آغاز دے اندر مولا کائنات ارشاد فرماندے لا تنظروا الی من قال وانظروا الی ما قال۔ اے لوگو جدوں بھی کسی محفل وچ جاؤ، لا تنظروا الی من قال، بولنے والے نو نہ ویکھو، وانظروا الی ما قال، اے ویکھو کہ اودی زبان وچوں ذکر کیدا جائے۔ بس یہ چیز مد نظر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں آباد شاد رکھے۔ میرے بھائیو، قرآن پاک دے آخری پارے دے وچوں میں چند لفظ تھوڑے سامنے تلاوت کیتے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اقرا وربک الاکرم، اے محبوب علیہ السلام پڑھیے اور تہاڈا رب سب تو زیادہ کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس قلم دے ذریعے علم سکھایا۔ حضرات گرامی، یہ قرآن پاک دے کلمات طیبات پڑھنے اور لکھنے دی فضیلت اور عظمت دے اتے دلالت کر دیں، اور یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام تے اللہ تبارک و تعالی دی ذات پاک نے اپنی ذات نو اپنے محبوب دی طرف منسوب فرمائے۔ سمجھ آئی نا؟ قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ دی صفت کریم جڑی ہے کئی مقام تے اللہ پاک نے ذکر فرمائی، ٹھیک ہے نا جی؟ لیکن اس مقام تے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک نو اکرم ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے نا جی؟ اس مقام تے اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک ذات نو اکرم ارشاد فرمایا ہے، کریم، کرم والی ذات۔ لیکن کریم نالو بھی زیادہ معنی دے اندر جڑی زیادتی ہے وہ اکرم دے اندر پائی جاندی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ تو اللہ تعالیٰ نے باقی جگہ تے قرآن پاک دے اندر اپنی ذات نو کریم آکھیا ہے، اس مقام تے اللہ نے اپنی ذات نو اکرم ارشاد فرمایا ہے۔ ساڈے علماء ارشاد فرماندے کہ اکرم اللہ پاک نے کس
جگہ تے اور کس ماحول ہے اپنی ذات پاک نو ارشاد فرمایا ہے، قابل غور ہے، توجہ نال سماعت فرمائیسو۔ اللہ نے اپنی ذات دی نسبت کیتی ہے محبوب علیہ السلام دی طرف، ربو کا، آپ کا رب، محبوب تیرا رب، اور پھر ارشاد فرمایا اکرم، سب تو زیادہ کریم ہے۔ علماء ارشاد فرما دیں اے دی وجہ ہے، اللہ فرمایا محبوب ساری کائنات واسطے میں کریم ہاں، لیکن ایک تیری ذات ہے کہ تیرے واسطے میں اکرم ہاں۔ آپ کو اونچی آواز نہ لگے قیمت اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ حضرات گرامی قدر، ایک تے علماء کرام نے یہ وجہ بیان کی تھی، اکرم ارشاد فرماون دی کہ اللہ نے اپنی ذات کو اکرم اس واسطے ارشاد فرمایا کہ چونکہ نسبت اپنی اللہ نے اپنے محبوب کی طرف کی تھی۔ اور مسلمانوں، اللہ کی قسم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا اسلوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دا طرز بیان ہے۔ اگر قرآن پاک پڑھو نہ تو 16ویں پارے دے اندر ایک آیت دے اندر دو نبیوں دا ذکر ہے، ایک آیت ایک دو نبیوں دا ذکر ہے، لیکن کمال فرق ہے، قرآن پاک نے اس کو بیان کیتا ہے، کافا یا انسان ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریہ، ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریہ، محبوب یہ تیرے رب دی رحمت کا ذکر ہے جیڑی اس نے اپنے عبد، اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام تے کی تھی۔ آیت ایک کے کافا یا انسان الگ آیت ہے، ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا الگ آیت ہے، اور اس اگلی آیت کے اندر دو نبیوں کا ذکر ہے۔ توجہ کرنا محترم حضرات، ایک حضرت زکریا علیہ السلام کا، دوجا ساڈی سرکار دا آقا کریم علیہ السلام دی ذات پاک دا، لیکن فرق کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر و رحمت رب کا، رب دی اضافت دی نسبت کی تھی کاف ضمیر خطاب دی طرف، جیدہ مخاطب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک، اور عبدہ دے اندر عبد دی نسبت کی تھی ہو ضمیر دی طرف، جیدہ مرجع اللہ تعالیٰ دی ذات پاک ہے۔ تو فرق اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دو نبیوں دے تذکرے دے اندر اس کائنات پہ ظاہر فرما دیتا، فرمایا لوگوں باقی نبیاں تے میرے محبوب کے فرق ہے کہ باقیاں نو میں اپنی طرف منسوب کرنا تے محبوب ہوئے جدی طرف میں اپنے آپ نو منسوب کرنا۔ سبحان کوئی میڈیکل سمجھ آئی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ذکر و رحمت رب کا، رحمت رب کا، رب دی نسبت کاف ضمیر خطاب کی طرف، مخاطب نبی پاک علیہ السلام، عبدہ عبد دی نسبت ہو ضمیر کی طرف، مرجع اللہ تعالیٰ دی ذات پاک۔ تو مسلمانوں، زکریا علیہ السلام اور کملی والے دے ذات پاک دے ذکر کے بچ بھی اللہ پاک نے ایک فرق ظاہر کر دیتا اور فرما دیتا، فرمایا لوگوں دوسرے نو میں اپنی طرف منسوب کرنا، تو جدو محبوب دی بات آوے میں اپنی ذات نو اپنے یار دی طرف منسوب کرنا۔ رب تعارف کروائندہ ہے اپنا تے کملی والے دی وسیلے اور حضور دے سبب دے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تائیوں ارشاد فرماندن، فیض ہے یہ رضا آمد پاک کا، فیض ہے یہ رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے۔ محترم حضرات، ایک وجہ تھا علماء نے یہ بیان کی تھی کہ اللہ فرمایا محبوب ساری کائنات واسطے میں کریم ہوں، لیکن تیری پاک ذات واسطے میں اکرم ہوں، یعنی جتنا کرم میرا تیری ذات تے پوری کائنات اور کسے تھے۔ دوسرا ایک اور بھی علماء کرام نے وجہ بیان کی تھی اور بڑی خوبصورت، وہ آدم چونکہ گل ہو رہی ہے علم نہیں،
گل کیڑی علم دی، الذی علم بالقلم، جس قلم دے ذریعے علم سکھایا. اور ابتدا وچ اقرا پڑھنے تے لکھنے دی گل ہے، علم دی گل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اکرم ارشاد اس واسطے فرمایا، توجہ کرنی ہے، فرمایا محبوب تیری امت مختلف شعبیاں دے اندر کام کرے سی، مختلف شعبیاں بٹے ہوئے سے، کوئی انجینئر ہو سے، کوئی کسان ہو سے، کوئی مزدور ہو سے، کوئی سیاستدان ہو سے، کوئی سائنسدان ہو سے، کوئی فوجی ہو سے، کوئی ٹیچنگ دے شعبے نال وابستہ ہو سے. محبوب ہر شعبے میں تیری امت بٹی ہوئی ہو سی، لیکن میرے محبوب میں اعلان پیا کرے نا تیرے باقی شعبیاں وچ بٹی ہوئی امت ساری دے جتنے بھی لوگ ہو سن نا انہاں واسطے میں کریم ہو سا، تے جڑے علم نال وابستہ ہو سن انہاں واسطے میں اکرم ہو سا. محبوب جڑے چٹائیاں تے بیٹھ کے تیرے دین نال وابستہ قال اللہ اور قال رسول دا درس دینے والے ہو سن، مشقتاں برداشت کر کے، مصیبتاں سہولتاں برداشت کر کے ہر دور وچ تیرے دین دا پرچار کرن والے ہو سن. کرم تا میرا تیری ساری امت دے ہو سی، لیکن میرے محبوب جڑے تیرے دین نال وابستہ لوگ ہو سن انہاں دے اوتے جتنا میرا کرم ہو سی پوری کائنات وچ تیرے امتیاں دے اللہ اکبر حوالے نال اور کسے تے اتنا کرم نہ ہو سی جڑا اللہ اکبر تیرے دین نال وابستہ علماء دین طلباء دین دے اوتے میرا کرم ہو سی. ساری امت واسطے میں کریم لیکن علماء دین واسطے میں اکرم. آنکھوں سبحان. محترم حضرات علامہ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر دے اندر فرماتے ہیں ترے قسمہ دے عالم ہوندے ہیں، توجہ کرائے. ایک ہوندا ہے عالم باللہ، اللہ دا عالم. ایک ہوندا ہے عالم بے امر اللہ، اللہ دے دین دا عالم. بے امر اللہ تو مطلب شریعت دا عالم. اور ایک ہوندا ہے جڑا عالم باللہ بھی ہوندا ہے تے عالم بے امر اللہ بھی ہوندا ہے. اللہ دا عالم بھی ہوندا ہے اور اللہ دے دین دا عالم بھی ہوندا ہے. مسلمانوں جڑا کلا عالم باللہ ہوئے مقام اس دا بھی بڑا ہے، مقام اس دا بھی بڑا ہے. لیکن گرامی قدرات توجہ فرمائے جڑا کلا عالم بے امر اللہ ہوئے شریعت دا عالم ہوئے مقام اس دا بھی بڑا ہے. لیکن سب تو زیادہ عظمت مقام اس عالم دین دی ہوندی ہے جڑا عالم باللہ بھی ہوئے تے عالم بے امر اللہ بھی ہوئے، اللہ دی ذات و صفات دا بھی عالم ہوئے، اللہ تعالیٰ دے معرفت دے میدان دا بھی عالم ہوئے اور اللہ دے دین دا بھی عالم ہوئے. مسلمانوں اللہ دی قسم کائنات جو بڑے بڑے عالم آئے پر غزالی زمانے جڑا رتبہ پائے او اللہ اکبر ساڑھے زمانے دے اندر اس اگر دور دے اندر ویکھیا جائے یا آج تو 40-50 سال بعد ماضی دے اندر سفر کر کے ویکھیا جائے تو جو مقام غزالی زمان آئے کسے دا نہیں. کیوں کہ حضور غزالی زمان کلے عالم باللہ نہیں یا عالم بے امر اللہ نہیں، آپ اللہ دے بھی عالم نے اور اللہ دے دین دے بھی عالم نے. محترم حضرات جڑا کلا عالم باللہ ہوئے اور عالم بے امر اللہ نہ ہوئے ممکن ہے کہ کدے صراط مستقیم تو ہٹ جاوے، ممکن ہے کہ کوئی قوت اس سے قدم جناب صراط مستقیم تو ادھر ادھر کر دے، ممکن ہے او دا گناہ ہونا. اللہ اکبر
واسطے جڑا کلا عالم بے امر اللہ ہوئے صرف شریعت دا عالم ہوئے اس دے قدمہ دے ڈگمگاون دا بھی احتمال ہوندا ہے لیکن جنہ لوگاں نو اللہ تبارک و تعالی مرج البحرین بنا دے وے عالم باللہ بھی ہوئے عالم بے امر اللہ بھی ہوئے مسلمانوں انہاں دے قدم ڈگمگان دے نہیں بلکہ ڈگمگایا ہویا نو وہ اپنی نظر دے نال صراط مستقیم عطا فرما دے انہاں دی نگاہ نال لکھاں بگڑے ہوئے سمر جاندے لکھاں دے قدم جڑے صراط مستقیم تو ہٹے ہوئے ہوندے او صراط مستقیم تے آ جاندے مسلمانوں اللہ اکبر کیونکہ انہاں دے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ایماناں دی حفاظت فرماندا ہے رسالہ روئی شریف وچ حضرت پیر باہو رضی اللہ تعالی عنہ عارفاں دے سلطان باہو سرکار رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرمانن لوگو جس بندے دے اندر ترے عیناں پائیاں جاویں اس بندے نو کامل سمجھائے اللہ اکبر اللہ نے اس بندے نو کامل بنایا ہے جس بندے دے اندر جس ذات دے اندر ترے عیناں دا کٹ ہو جائے رسالہ روئی شریف حضرت سلطان الفقر باہو سلطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے پہلی عین علم والی پہلی عین کیڑی بولو اونچی بولو کیڑی پہلی عین علم والی دوسری عین عشق والی اور تیسری عین عمل والی جس عالم دین انہاں ترے عیناں دا اجتماع ہو جاوے حضرت سلطان باہو فرماندے نو عالم کلا عالم نہیں رہندا اللہ پاک اس نو ولایت عطا فرما دیندا ہے اور اللہ دی قسم پیر باہو فرماندے انہاں ترے عیناں دا اجتماع جدن بھی ہویا ہے اللہ اکبر کسے ہور مسلک وچ کوئی نہیں ہویا کتھائیں علم والی عین ہے تا عشق والی عین کوئی نہیں کتھائیں جناب والا عمل والی عین ہے تا علم والی عین کوئی نہیں جتھے ترے عیناں دا کٹ ہوندا ہے او مسلک ہے جنوں اہل سنت و جماعت آکھیا توجہ ہے انہاں ترے دا اجتماع علم والی عین عشق والی عین اور عمل والی عین یہ جدن بھی کٹھیاں ہوندیاں اہل سنت دے اندر ہی کٹھیاں ہوندیاں اسے واسطے اللہ دی قسم امام اعظم ابو حنیفہ تو لے کے حضور غزالی سماعت تک محدث اعظم پاکستان تک امام احمد رضا بریلوی تک اللہ دی قسم لوگوں میں پورے دعوے دینا لادا جتھے ولایت نظر آندی ہے او مذہب اہل سنت و جماعت دا ہے کیونکہ انہاں تریاں عیناں دا اجتماع اسے مسلک دے اندر ہے اتھے علم بھی ہے عشق بھی ہے تے عمل بھی ہے کتھائیں علم تائیں پر عشق کوئی نہیں کتھائیں عمل ہے پر علم کوئی نہیں مسلمانوں جتھے جمع ہوندیاں نو مذہب اہل سنت و جماعت مسلمانوں تواڈے جلال پور دا ایک سادہ گھر دا بچہ اللہ اکبر دو ہمسائے ہوئن کٹھے راندے ہوئن دوویں اپنے بچے لے کے گھروں ٹر پویں اساں اپنے بالاں نو دین دا عالم بناونا ہے ایک جامعہ فریدیہ دے اندر مفتی اجاز صاحب کولوں لے کے آویں دوجا کہیں ہور ادارے وچ پہنچ ونجے غریب گھر دے بچے سادہ گھر دے بچے اللہ اکبر انہاں کیا مفتی صاحب اساں بچہ تواڈے حوالے کیتی جانے ہیں سادہ بچہ عالم بنا کے واپس بھیجنا ہے اللہ اکبر دوجا کسے اور مکتب فکر دے مدرسے دے اندر جناب داخل کرایا ہن غور کرائے 8 سال مفتی صاحب کی اولاد مدرسے وچ بھی طالب علم نے لائے 8 سال کسے دوجے مکتب فکر دے مدرسے دے اندر بھی طالب علم نے لائے جدا تمہیں تیار ہو کے واپس مارکیٹ جائے معاشرے دے اندر آئے اپنے ماحول دے وسیع وچ آئے
منارے وچ پڑھدا ہویا واپس آیا جداں کسے سٹیج تے پہنچیا جداں کسے ممبر تے بیٹھیا جداں کسے مسجد دے اندر آیا مجمع وچ آیا مسلمانوں جداں بھی لب کشا ہویا او دی زبان وچوں اے لفظ نکلے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول ہاتھ کھڑا کرو جڑے سرکار دے نوکر بیٹھے مل کے پڑھو کلامہ دے امام ہے اور امام ہے اور کلامہ دا امام ہے تے جس لکھے ہے او امامہ دا بھی امام ہے امام احمد رضا بریلوی مل کے پڑھنا ہے ذوق نال کوئی زبان خاموش نہ رہے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول ہے رسولوں سے سب سے بالا جامعہ فریدیہ وچوں پڑھ کے ونجن والا طالب علم ہر سٹیج تے ہر منبر تے ہر مجمع وچ کملی والے دی عظمت دا بیان کریندا نظر آیا اور کسے اور مکتبے فکر وچ 8 سال لا کے ونجن والا بال جدا اپنے بسے بچ گیا اس منبر تے بیٹھ کے آکھیا نبی تے میں ہکو جے نبی دیاں وی دو اکھاں تے میریاں وی دو ایمان نال 10-8 سال پڑھن تو بعد ضائع ہو کے کون آیا ہے محمد دا غلام بن کے کون آیا ہے فخر المتکلمین امام غازی رحمت اللہ علیہ امام آل سنہ انہاں چٹائیاں تے بے کے پڑھانا لیانو حقیر نہ سمجھو انہاں دی بڑی مقام تے بڑی عزت شان ہے امام راضی نے وعلم آدم الاسماء دیتات تفسیر کبیر دی پہلی جلد وچ لکھے توجہ کرائے میرے دوست آپ فرماندے ہیں جدوں یوسف علیہ السلام مصر دے بادشاہ بنے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی میرے اللہ مینوں وزیر بھی دے حکومت دا انتظام چلاون واسطے اللہ فرمایا میرا یوسف تیرے واسطے وزیر دا انتخاب میں آپ کرے سا میرے مولا جڑا تو انتخاب کرے سے ہو میرا وزیر ہو سی جامعہ فریدیہ وچ دستار فضیلت دے جلسے وچ آون والے ہو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نو اللہ پاک فرمایا میرا یوسف مصر دے جنگلاں دے وچ ایک غریب لکڑہارا لکڑاں چندا ہے روزی بالاں دی کریندا ہے ون میں تینوں اللہ اکبر اس ول پیا ٹرینا میں تیرا اونوں وزیر بنا دتا ہے ون نوں باں پکڑ کے لے آ دارالعمارت دے اندر اپنے وزیر بنا حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ نشانیاں دسیاں اس طرز دا بندہ اسی جاؤ نو لے گیا اللہ اکبر کملی والے دے غلاموں سیدنا یوسف علیہ السلام ٹرے جنگل دے وچ آئے غریب لکڑہارا نظر آیا جنگل وچ لکڑیاں چوندا پرا گندا شکل پرا گندا بال غبار آلود چہرہ ماس غریب انسان شہنشاہ حسن حضرت یوسف علیہ السلام دے کول گئے وہ اپنے جناب لگنچ لکڑیاں پہ چوندا آئی حضرت یوسف علیہ السلام نے ون کے سلام فرمایا اس جواب دیتا تے جو نگاہ اٹھائی یوسف دا حسن سامنے آیا زمین تے بیٹھا بے ہوش ہویا چند لمحہ بعد ہوش آیا ہاتھ قدمہ تے رکھ کے آدا ہے قبلہ تساں کون ہو کیویں میں غریب کولوں آئے ہو فرمایا میرا بچہ میں یوسف علیہ السلام اللہ دا پیارا نبی ہاں میں تیرے کولوں چل کے آیا غریب نوازا کرم کیتا
دئی میں فقیر والا آئے ہو حضور حکم کرو کی میں آئے ہو فرمایا اللہ نے تینوں میرا وزیر بنائے میں تینوں لمن واسطے آیا چل تو میرے نال مسلمانوں میاں محمد صاحب آدھے خش خش جتنا قدرنا میرا میرے مالک نو وڈیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا رنگ چڑھایا سبحان اللہ سبحان اللہ بادشاہوں بھیک منگاوے وہ تخت بہاوے بھائی کچھ پرواہ نہیں در اس دے وہ دائم بے پرواہی وہ غریب آدمی اپنی قسمت دے ناز کریندا ہویا حضرت یوسف دے نال ٹریا جدا آئے آپ اپنے محل دے اندر شہر دے لوگ جمع ہوئے ہدف برداری دی تقریب ہو گئی لوگ آنکھیا قبلہ اے ان پڑھ آدمی بازار اللہ اکبر جنگل دے وچوں لے کے آئے ہو مصر تواڈا شہر قبلہ پڑھے لکھے لوگاں نال بھریا ہویا شہر دے بندیاں نوں چھوڑ کے جنگل تے دیہات وچ رہن والے دا انتخاب کیوں کیتا ہے مسلمانوں جداں خلوت وچ حضرت یوسف علیہ السلام گئے اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ ریز ہو کے عرض کیتی مالکا حکم تیرا ہی بندہ میں لے آیا وزیر بنا چھوڑے ہے لیکن میری قوم دے لوگاں نے مصر دے لوگاں نے سوال ضرور کیتا ہے کہ شہر دے پڑھے لکھے لوگاں نوں چھوڑ کے اللہ اکبر اس ان پڑھ آدمی دا غریب آدمی دا انتخاب جنگل چوں کیوں کیتا گیا میرے اللہ اکدا کشا کر اللہ فرمایا میرا یوسف ذرا ماضی ایک سفر فرما توجہ کرائے فرمایا او جدا تساں وکدے وکاندے مصر دے بازار چائے مائی زلیخا تے عزیز مصر تانوں خرید کر کے اپنے محل وچ لے گئے مڑ او وقت یاد کرو کہ جدا زلیخا عزیز مصر دی بیوی تانوں 7ویں مکان وچ لے کے گئی ایک دوجے نال مکان اٹے جان ہر مکان نو تالا مریندی آئی جدا 7ویں مکان وچ لے گئی تے گناہ دی دعوت دیتی تو عرض کی تھی میرے اللہ میرا پردادا بھی نبی ہے میرا دادا بھی نبی ہے میرا باپ بھی نبی میں خود بھی نبی ہاں اللہ اکبر میں بکدا رہا مینوں دکھ نہیں ہویا میریاں بولیاں لگیاں مینوں دکھ نہیں ہویا میں کھوہ وچ گیا مینوں دکھ نہیں ہویا لیکن ہن میری عزت میری ناموس نبوت دی چادر نو داغدار کیتا جا رہے میرے مالک میں راہ عطا فرما میں آکھیا میرا یوسف دروازے وال نگاہ کر اللہ اکبر نظر تیرا کا کام میں راہ کھولنا میرا کام میں یاد کرو تو تالے بھی خود کھل دے گئے دروازے بھی خود کھل دے گئے تسی دوڑ پہ زلیخا پیچھوں دوڑ پئی جدا پہلا مکان آیا توجہ کرائے عزیز مصر سامنے آ گیا بی بی زلیخا کیا انہوں خرید کے آئے جے تیری عزت دے اتبائے تو مڑ پریشان ہوئے میرے اللہ جج بھی آپ مدعی بھی آپن دے گواہ بھی آپن میں کینے صفائی پیش کرا میں آکھیا او جڑا پنگوڑے وچ بچہ ہے او تیری اشارہ کر آواز آئی انکان قمیصو قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وانکان قمیصو قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین اللہ اکبر بچے دی طرف حضرت یوسف اشارہ کیتا اس بچے کو لو پوچھو کون پاکے بچے نے آکھیا قمیض اگو چیری ہوئی ہے تا زلیخا سچی ہے جے قمیض پچھوں پھٹی ہوئی ہے تے یوسف سچا ہے زلیخا جھوٹی ہے اللہ اکبر بچے دی گواہی تے تیری پاک دامنی ثابت ہوئی یاد ہے میرے اللہ یاد ہے فرمایا جنوں وزیر بنایا ہے گواہی دیون والا وہ
طرف تینوں ٹور کے لے آیا اس شہر والے لوگوں چھوڑ کے جیندے کو تینوں ٹور کے لے گیا نبوت چل کے جیندے بوئے تے گئی ہے وہ باندے جائیں پگھوڑے وچ تیری گواہی دیتی آئی تیری عزت دا پارا دیتا آئی تیرے ناموس دا اللہ دی قسمیں علماء بھی بیٹھے ہوتے عام لوگ بھی ہو مدرسے دا جلسہ امام راضی سجد میں جا گئے روایت حکایت بیان کر کے راضی دا کلم جوش چا گیا رقص سے چا گیا امام راضی علماء دین نال مخاطب ہو کے آدھن او نبی پاک دی امت دی علماء میں تو مبارک پیش کرے نا حضرت یوسف تو ایک باری کوئی اعتراض دور کرے اللہ انہوں یوسف دا وزیر بنا دے کہ مقام اسی امام احمد رضا دا جی پوری زندگی رسول دی عزت دی حفاظت میں گزر کہ مقام اسی غلالی زمان دا کہ مقام ہر روز سنی عالم دا جدی پوری زندگی نبی پاک دی عزت اور ناموس دے دفاع دے اندر گزر گئی اللہ دی قسمیں جائیں ممبرات دے بہ کے بھی جو آکھیا اور توڑے تھکڑے تھوڑے کھاندڑی بھی کھاندڑی ہاں اور تیٹے باندیاں دیوے میں باندیاں اللہ اکبر خواجہ صاحب دی زبانی توڑے تھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں میں تیرے نام تو مفت بھی کھاندڑی ہاں اور تیرے باندیاں دیوے میں باندڑی ہاں تیرے باندیاں دیوے میں باندڑی ہاں ہمت دردیاں کتیاں نال ادب اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب مائی خوش وسدہ بچ ملک ادب اتھا میں مٹھڑی نت جان جو ہے علم کا ہر کوئی پڑھاندہ ہے ہر مدرسے میں علم پڑھایا جاندہ ہے گل سمجھ آئی ہے کہ سبحان اللہ علامہ اقبال آدھر دیم جو اندر کتب اے بے نظر اے بے نظر آدمی کتابیں جو دین نہ تلاش کر دیم جو اندر کتب اے بے نظر علم و حکمت از کتب دی از نظر علم و حکمت کتابیں جو مل دیئے جیدانا دین وہ کسے اللہ والے بھی نظر نال مل دائے علم ہوئے تے حیان ہوئے اللہ دی قسمیں ہو علم سلالت گمراہی جہالت جہنم دا راہ بھی کھاوانا لے جس علم میں اتنا بھی علم نہ دوے جو میرے ابو کون ہے میں کہندے بارے چگل پیا کرے نا میری زبان کھل دی پئیے تے جس ہستی دے بارے وچ میں زبان پیا کھلے نا او کون ہے مسلمانوں پیر باو رحمت اللہ علیہ فرمایا جے کر دین علم وچ ہوندا اس ہر نیزے کیوں چڑھے تاریخ دیاں 4 کتاباں میری لائبریری ہے تبری البدایہ والنہایہ ابن اسیر اور تاریخ الخلفاء میں انہاں 4 کتاباں دے حوالے نال اتھنٹک گل ہے تے بزرگ پرے پنچایت جبان والے بندے بیٹھے ہو علماء دین بھی تشریف فرماؤ میں امام حسین دے خطبے پڑھے نہ جڑے آپ نے کربلا وچ دتے
امام نے ہر خطبے چ دو چیزاں بیان کی. سبحان اللہ. توجہ کرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک چیز امام نے بیان کیتی ہے بھئی میں کسے نو قتل کیتا ہے میرے نال گل کر. میں کسے دا حق مارے ہے تے میرے نال گل کر. یزید میرے نانے دے دین دے وچ تعریف پیا کریندا ہے جے میں ابو نہ آواں تے کون. ایک گل امام نے کی تے دوسری گل امام نے 7 محرم تو لے کے 10 محرم تک جتنے خطبے دیتے ہیں امام نے کیتی ہے او یزیدیو مینوں پہچانو میں کون. مینوں ویکھو میں کون. اس گل تے امام زور دے. میرے علاوہ کوئی تواڈے نبی دا نواسا زمین تے ہے. مینوں پہچانو میں سید میں تواڈے نبی دی بیٹی دا بیٹا. توجہ کرنی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کریں گا امام یہ کیوں نہیں آکھیا کہ مینوں پہچانو میں عالم. مینوں پہچانو میں قاری قرآن. مینوں پہچانو میں 26 یا 28 حج پیدل چل کے کیتے. میں جہاد کیتے. امام اپنا عمل نہیں پیش کیتا. امام حاجی ہن یا کوئی نہ بولو. نمازی ہن یا کوئی. نمازی دا حیا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. حاجی دا حیا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن امام نے حاجی ہونا ذکر نہیں کیتا. میں 28 یا 27 حج کیتے پیدل چل کے میرا حق پہچانو. میں عالم دین ہاں مینوں پہچانو. میں قاری قرآن ہاں مینوں پہچانو. نہیں. امام اگلی گل میں تمہیں دس گیا بھئی جڑی گل کیتی ہوئی ہے کیتی ہے. مینوں پہچانو میں سید ہوں. میں آل رسول اللہ. میں تواڈے نبی دی بیٹی دا بیٹا. مینوں پہچانو. میرے علاوہ تواڈے رسول دا کوئی نہ بن سکتا. میرے واسطے میرے نانے سجدے لمبے کیتے. میں اس گل تے غور کیتا ہے کہ امام عمل نہیں پیش کیتا رشتہ پیش کیتا ہے. کیوں؟ وجہ امام نے جناب درس دیتا ہے. فرمایا او میرے نانے دی امت والے ہو قیامت تک آون والے امتی ہو جدا مقابلہ لگ ونجے انہاں لوکاں نال جڑے اذاناں وی دیندے ہوویں مسجداں بھی بنیندے ہوویں مدرسے بھی بنیندے ہوویں. توجہ ہے. قاری قرآن بھی ہوویں مکے دے حاجی بھی ہوویں جدا انہاں لوکاں نال مقابلہ ہووے تے مڑ نماز نہیں پیش کرنی روزہ نہیں پیش کرنا حج نہیں پیش کرنا. جدا ایو جے لوکاں نال مقابلہ ہووے کہ جڑے سارا کچھ کریں دے ہوئیں تا انہاں دے اگوں میرے نانے دے رشتے پیش کرو. جے حیا کر ونجن سمجھ لوائے مومن. جے حیا نہ کریں تا بھاویں مدرسیاں دے موتمم بھی ہوئیں تا بے ایمان دین نال کوئی تعلق نہیں. کیونکہ تعلق دار وہی ہوندا ہے جڑا رسول دا حیا کرن والا ہوے. جو ہے میں راول پنڈی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد ایم اے کیتا. میں اٹھائی لانا کہ میرے فیصل آباد دے حضرت ایک سٹوڈنٹ نے میرے دل کتاب بھیجی. اس کو استاد جی یہ کتاب میں بھیجندا پیا تے دا فلانا صفحہ پڑھ لے. وہ کتاب میرے کو آئی توجہ نال سننی نے گل ہے. اس میری گل دے دوران ہی امید ہے شہزادہ اہل سنت تشریف لایا سے. سبحان اللہ. حضرات تو کتاب آ گئی. کتاب جڑی ہے پیکنگ ہے چاہیے. میں پیکنگ کھولی میں حیران ہو گیا. میرے موضوع نال ریلیٹڈ ہوئی. کتاب اپنے پنجاب دا ایک دیسی کھیل ہے کبڈی. یہ دے اتے آئی 1913 تو لے کے 2010 تک دے پنجاب دے نامور پلیراں دا تذکرہ کتاب ہے. میں حیران ہویا بھئی میری فیلڈ نہیں میری طرف کتاب بھیجن دا مقصد کے. لیکن جدوں نامینیٹ صفحہ میرے سامنے آیا نا تو میں حیران ہو گیا. جاگ دے پہ
قومی کبڈی ٹیم دا ایک کپتان گزریا ریاض میں آنا، وہ اپنا واقعہ لکھدا ہے کہ میں خانے وال دے نال میر شاہ اڈا او دے نال ایک میلہ لگدا ہے تے اوتھے میں کبڈی کھیڈن آیا، وہ آدا میرے تے دوبارہ آئی جوانی دا تے میں اس وقت قومی کبڈی ٹیم دا کپتان ہاں، میں آیا تے میں 5 وقت دا نمازی ہاں، آدھے میں مسجد نماز پہ پڑھدا، عصر دی نماز ہے تے نماز تو بعد میچ شروع ہونا آئی تے میں وضو بیٹھا کرے نا تے ایک نوجوان 30 سال دا میرے کو آ گیا تے میں نے آدھا ریاض تو ہے؟ جی میں ہاں۔ سکا قبلہ میں ایک التجا لے کے آیا جی مان لگے تو بڑی مہربانی ہو سکا 10 اور سکا التجا یہ ہے جو میں تیری مخالف ٹیم والے پاسوں کبڈی کھیلنی ہے تے میری عرض ہے کہ جس لئے میں تینوں پکڑن واسطے آما تو میرے کو پکڑی ہی جانے آجا میں حیران ہوں کہ غصہ بھی آیا تیرے ورگے کو میں پکڑیا گیا تھا میری تک ہی نہیں بچنا تے نالے کوئی اپنے مدے مقابل پلیران تے ہی ہو جائی فرمائش کریں دا ہی کوئی ہو سکتا تینوں خیر ہے اکالے چاہے وہ آدھا جس لئے میں ناراض ہوں تے وہ اگو رو مان لگی جن لئے بھی اکھی تو ہنجو آئے نا تے ہنجو اوریجنال بناوٹی نا اوریجنال ہنجو یہ آدھا اس لئے میں سنجیدہ ہو کے پوچھا میں کہ یار رویا کیوں ہو سکا پہلوان جی میں اسے چک دا ریشیاں غریب بھی ہاں تے سید بھی ہاں آل رسول میرے گھر میری ایک جوان بہن بیٹھی میں وہ دی شادی کرنی ہے کئی آئی میرا دل بنے ہیں میں کسے امیر دے بوئے تے جا کے پھر منگا ہوں دیکھیں لیکن میں نے حیان دیئے کہ میں سید ہوں میرا منگنا میری ذات دے لائق نہیں تے میں تیرے کو لوں آیا میں تھوڑی بہتی کبڈی کھیل لینا تو میرے کو پکڑیا گیا ہونا تو میرے چک کا لے راضی ہو گئی سے تے میری خدمت کیا کرے اس لئے میں بہن کا فرض آتا وہ آگا اللہ دی عزت دی قسمیں جدا ہو ساکیا میں سیدہ ریاض میں آنا آگا میرے قدمات میں زمین نکل گئی عقل تے دل دے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا میں کیا کراں یہ پکڑیا گیا ہوں میری عزت نہیں بچنی میرا ککھ نہیں آنا کہ جے میں انہوں ٹھکرا دیواں تا سید کلا کے تیری عزت دا سوال دل کے حیا کر محمد دیالے آدھا سوچ سوچ کے میں کہا یار پہلے دوجے تیسرے ہاتھ نامے چوتھے ہاتھ جگہ میں منیا جامے یہ میری گیم لگ مننے تاونے میں پکڑیا جا سا اللہ اکبر آدھا میں میدان چایا اللہ میں نو بڑی عزت دیتی میرے نام دے ڈنکے وج گئے میں ہاتھ نہیں لاون دیتا کسے نو ہر پاسے ریاض ریاض ہو گیا جگہ چوتھے ہاتھ میں گیوں وہ غریب سید میرے تے آیا تے قریب ہو گیا کہتا پہلوان جی باتہ یاد میں کہ یاد ہاتھ لگا دیواد میں ان ڈھٹھم کہ لوگوں شک بھی نہ پیا وہ سید میرے سینے تے سوار ہو گیا میری کنڈ لگ گئی پیڑ بھاج گیا میرے ڈان نال لوگاں چک دیاں غریب سید رو موڈیاں تے جا کے پیسیاں دی بارش کر دیتی میری اکھاں وچوں ہنجواں دی بارش میرے ساتھی پلیران کے باں پکڑ کے اٹھایا نمبردار دے ڈیرے تے لے آئے مغرب دی نماز ادا کی تھی عشاء دی نماز پڑھ کے آدھا میں لیٹیا اللہ دی عزت دی قسم کھا کے آدھا جو ہی میں نیند آئی میرے نصیب جاگے کملی والا میرے خواب جایا سرکار فرمایا میرے پترا میں محمد دی بچی دے بچے دی عزت کی تھی ون کملی والا کا تیرے تے راضی ہو گیا ہے آکھن لگا اج تو بعد اور ریاض میں آدھے سرکار فرمایا اج تو بعد عزت بھی تیری ہوندی شہرت بھی تیری ہوندی دنیا اور آخرت وچ تیری
عزت دا میں زمینا فیصل آباد آج بھی موجود ہے، میری ٹیلی فون تے بھی دے نال بات ہوئی ہے۔ مسلمانوں اللہ دی قسم ہے، ایک عام آدمی اگر حیا کرے مصطفیٰ کریم دی اولاد دا، میرے رسول دے رشتیاں دا، اللہ اس نو عزت دے وے۔ اج فیصل آباد او دا ایک بیٹا ڈی ایس پی ہے، دوسرے بیٹے بھی آلہ عہدے تے، اللہ دی قسم ہے گل بھی کردا تے روندا ہے۔ مسلمانوں جے ایک پہلوان سپورٹس نال تعلق رکھن والا حضور دے ایک رشتے دا حیا کرے، میرا مصطفیٰ اتنا نواز دے میں، اس عالم دا کے مقام ہو سی جی پوری زندگی رسول اللہ دے رشتیاں دا حیا دا درس دے دے اندر جا سیرت ابن شام اللہ اکبر اے دے وچ لکھیا پہ سرکار صحابہ نو بلایا زہری حیات دے آخری ایام، میرے نبی فرمایا اذا فتاتم مصر، جدو مصر فتح کرائے فاستوصوا بہم خیرا، مصر والے نال چنگا سلوک کرائے، اچھا سلوک کرائے، نرم رویہ رکھائے۔ یا رسول اللہ کیوں تسی رحمت للعالمین و مصر والے نو نامینیٹ کرن دی وجہ، میرے نبی فرمایا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحْمًا، میرے صحابہ میری مصر والے نال ایک رشتہ داری ہے، میں اس رشتہ دا حیا ہے۔ یا رسول اللہ تواڈی امی جان مصر دی نہیں، تواڈی دادی مصر دی نہیں، تواڈی نانی مصر دی نہیں، تواڈے داد کے خاندان عرب شریف دے مکہ المکرمہ دے کیڑا رشتہ ہے جدا تانوں حیا ہے؟ اور توجہ کرائے میرے رسول فرمایا میرے غلاموں آج دا نہیں 5 صدیاں پرانا رشتہ ہے۔ یا رسول اللہ کیڑا؟ فرمایا میرے دادے ابراہیم دی بیوی اور دادے اسماعیل دی ماں اما حاجرہ، انہاں دا تعلق مصر والیاں دے نال آئی۔ اج تک اما حاجرہ دی وجہ تو مینوں پورے مصر والیاں دا حیا ہے۔ کیا سارے مصر والے لوگ مسلمان تھے؟ سارے اما حاجرہ کے قبیلے دے ہیں؟ اس وقت تا مصر دین ہی کوئی نہیں پہنچے، کافر ہیں۔ تے میرے رسول فرما رہے ہیں غلاماں نو نرم ہاتھ رکھا ہے، کیوں کہ میری اما مصر دی ہے۔ ہن میں تواڈے کولوں پوچھنا، ہووے عالم دین، ہووے سند لئی ہوئی، ہووے جناب دین دا مبلغ، تے کوئی کملی والے دے صحابہ نو زبان مارے، کوئی رسول دی اولاد دے بارے وچ زبان مارے، کوئی امام حسین نو باغی تے یزید نو جنتی آکھے۔ مسلمانوں ایو جے مدرسیاں وچ بچے پڑھاونے، ایو جے مولویاں دیاں تقریراں سننیاں، یاد رکھ لو کوئی پیسے روپے دا جائیداد کا جھگڑا نہیں، اصل مسئلہ کملی والے دی عزت اور رسول اللہ دے ناموس کا ہے۔ اللہ دا نام ہے انہاں لوگاں دے اداریاں وچ، انہاں لوگاں دے مدرسیاں وچ اپنے بچے پڑھاؤ، انہاں لوگاں دے اداریاں دی امداد کرو جنہاں دی پوری زندگی رسول اللہ دے عشق اور نبی پاک دی عزت اور ناموس دی چوکیداری وچ گزری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاں گرامی قدر حضرات، امام ابو حنیفہ فقہ دا درس دیندے ہو، 3 مرتبہ اٹھے ایک بچے دے دروازے تو گزرن تے، جس لئے وہ بال گزرے آپ کھڑے ہو جائے، مڑ بہ جائے۔ 3 مرتبہ اٹھے، شاگرداں پوچھے حضور بال کون ہے کہ جڑا دروازے جو لگتا ہے تے جناب کھڑے ہو جاندے ہو؟ فرمایا یہ سید ہے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد، میں اس واسطے کھڑا ہو جاندے۔ بات میری سمجھ آئی؟ قرآن پاک دے 28ویں پارے دے وچ اللہ تعالی نے ایک جگہ تے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا، عزت اللہ واسطے، اللہ کے رسول واسطے، لیکن منافق جان دیں، منافق جان دیں۔ اللہ کے مومن تے منافق دا فرق ہے، عزت والیاں دی عزت نو جان کے عزت کرنا ہے مومن دا کام ہے،
عزت والے پہچاننا ہی نہ تے انہاں دی عزت نہ کرنی، اے منافق دا کام ہے۔ مومن تے منافق دی پہچان ہی ہے، مومن عزت والےاں دی عزت کردا ہے، منافق عزت والےاں دی عزت نہیں کردا۔ ماشاءاللہ جگر گوشہ غزالی زمان آرام سے زیارت کریں، راستہ دے دیں۔ شہزادہ غزالی زمان، مفکر اسلام، قائد ملت اسلامیہ، حضور شہزادہ والا شان شہزادہ سید حامد سعید کاظمی دامت برکاتہ القدسیہ تشریف لا چکے ہیں۔ زیارت کریں، ادب اور احترام کے ساتھ ان کو اسٹیج تک بھی پہنچنے دیں۔ سب حضرات آرام کے ساتھ اور ادب کے ساتھ نعرے کا بھی جواب دیجیے اور ادب اور احترام کے ساتھ شہزادہ حضور غزالی زمان کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضور غزالی زمان، جگر گوشہ حضور غزالی زمان۔ آرام سے زیارت کیجیے اور سائیاں کے راستہ دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ جگر گوشہ غزالی زمان، مفکر اسلام، حضور صاحبزادہ سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی، حضور صاحبزادہ سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی، حضور صاحبزادہ سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی۔ جگر گوشہ حضور غزالی زمان، جگر گوشہ حضور غزالی زمان، مفکر اسلام، قائد ملت اسلامیہ، حضور صاحبزادہ سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی۔ بھائی دھکے نہ دیں، مرشد کا خیال کریں، اللہ کے لیے مرشد کو دھکا نہ دیں، مرشد کا خیال کریں، ادب کے ساتھ جگہ دیں، راستہ دیں، واللہ اللہ للہ راستہ دیجیے۔ بھائی آرام سے، واللہ آرام سے، سائیں تکلیف نہ دیں، مہربانی۔ مرشد کی محبت یہ ہے کہ مرشد کو تکلیف نہ دی جائے۔ حضور جب بیٹھیں گے تو سارے آرام سے زیارت کریں۔ سبحان اللہ۔ بھائی آرام بھائی لگ کے ایسا نہ کریں بھائی۔ تشریف رکھیں، وقت تھوڑا ہے، آپ کا خطاب سنیں تاکہ پھر نماز بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تشریف رکھیں تاکہ بلا تاخیر جو ہے آپ کا خطاب شروع ہو سکے۔ سب پیر بھائیوں سے گزارش ہے، خدا را تشریف رکھیں، خدا را تشریف رکھیں، آرام سے بیٹھ کر مرشد کریم کا دیدار کریں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضور ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے۔ بیٹھیں، تشریف رکھیں، سب بزرگوں سے گزارش ہے، بڑوں سے بیٹھیں، اللہ کے لیے بیٹھ جائیں بھائی، اللہ کے لیے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے آرام سے زیارت کریں۔ جزاک اللہ، جو کھڑے ہیں ان سے التماس ہے اللہ کی رضا کے لیے بیٹھ جائیں اور مرشد کریم کا دیدار کریں، اور یہ یقین کریں کہ ان مرشدوں کا دیدار ہمیں لاکھوں کروڑوں حج سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ بیٹھیں گے تو بڑی بات بنے گی، بیٹھ بزرگ ہیں، اللہ کے لیے بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ کے زیارت کریں، پھر آپ مصافحہ کر لیجئے گا۔ اس سے قبل کہ میں حضرت والا کی بارگاہ میں پیش کروں، وقت کی قلت کے پیش نظر آپ تعارف کے تو محتاج ہیں نہیں، اور معلّہ القاب ہے، مستقبل من القاب ہے، اور القابات تو آپ کے قدموں پر ہوتے ہیں اور الفاظ تو آپ کے قدموں میں ہیں۔ آپ تو الحمدللہ ادیب ملت ہیں، اور میرے حضرت غزالی زمان راضی برا امام اہل سنت، سند المحدثین، امام المتقین، حضرت سیدی احمد سعید کاظمی نور اللہ مرقدہ کے سارے بیٹے ایسے ہی عظیم الشان ہیں، ایسے ہی شانوں والے ہیں، ایسے ہی عظمتوں والے ہیں کہ ایک سے ایک بڑھ کر ہیں۔ اور میں آپ کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ تقریباً 3-4 سال پہلے اسی جامعہ میں سالانہ جلسہ پر حضور مظہر غزالی زمان امام الاولیاء قطب دورہ حضور سیدی مظہر سید کاظمی شاہ سے بھی تشریف لائے تھے. آپ نے بھی جہاں اس مدرسے کو اپنے قدوم میں محمد لزوم سے نوازا تھا. میں حضور قبلہ سند الاولیاء امام عشق و محبت حضور سیدی سجاد سید کاظمی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ آپ بھی اس ادارے میں ایک بار خطاب کے لیے تشریف لائے تھے اور اس ادارے میں حضور شیخ القرآن مفتی ارشاد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی خطاب کے لیے تشریف لائے تھے. یہاں حضرت غزالی زمان کا فیض ہے. آپ کی ہم 7 بار شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بہت گناہ مصروفیات کے باوجود آپ کراچی سے تشریف لائے ہیں. آپ نے بڑی کرم نوازی کی ہے. دیدار کر کے جن کا ایمان تازہ ہو رہا ہے ذرا سبحان اللہ کہہ کے تو بتا دیں. دیدار سے ایمان تازہ ہو رہا ہے, بولیے محبت سے. دیدار سے ایمان تازہ ہو رہا ہے. بس سمجھ لیجئے جن کی یہ آل ہیں, جب آل کے حسن کا عالم یہ ہے تو نانے کے حسن کا عالم کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت نے تو کہہ دیا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ فیض میرے غزالی زمان کا بٹ رہا ہے اور انشاءاللہ بٹتا رہے گا. وہ ہمارے علماء کہتے ہیں وہ ایک صدی کے غزالی نہیں, وہ کئی صدیوں کے غزالی ہیں. وہ ایک صدی کے راضی نہیں, وہ کئی صدیوں کے راضی ہیں. چونکہ آپ کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں کہ حضور کا خطاب سنیں, اس لیے میں بیچ میں حائل نہیں ہو رہا. اب آپ کے نعروں کی گونج میں آپ کی بارگاہ میں میک پیش کر رہا ہوں. آپ اپنے خصوصی خیالات کا اظہار فرما کے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرمائیں گے. فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی مفکر اسلام مدبر اسلام قائد ملت اسلامیہ جگر گوش غزالی زمان حضور صاحبزادہ سید حامد سعید کاظمی اطال اللہ عمرہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اپنے نورانی خیالات سے باز سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے اور دعاؤں سے نوازیں گے. نعرہ تکبیر, نہیں محبت بھرا انداز اس سے بھی زیادہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت جگر گوشہ غزالی ہے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب تعظیم لائق تسلیم علماء کرام مشائخ اعزام مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل. سب سے پہلے تو میں معذرت پیش کروں گا, مولانا عارف صاحب ماشاءاللہ مسلسل رابطے میں رہے اور فون پر بھی مسلسل فون کرتے رہے. جیسے ابھی عرض کیا کہ رات مجھے کراچی جانا پڑا مجبوراً. وہاں ایک بہت بزرگ شخصیت گزری ہے
جو ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے احباب میں سے بھی تھے، تو ان کا عرس تھا، تو رات میں گیا ہوں اور دوپہر کو میں کراچی سے واپس آیا ہوں، اور وہاں پر سونے کا کوئی موقع نہیں بنا، ساری رات کا جگارہ بھی ہے، اور ادھر میں وعدوں کی ڈور میں بندھا تھا، یہاں بھی پہنچنا تھا، رات کو لاڑ میں محفل علاج بھی ہے، اور ظاہر ہے وہ صوفیات اسی طرح چل رہی ہیں، لیکن میں آپ دوستوں کی محبت، آپ کا جوش و خروش، آپ کا ولولہ، ماشاءاللہ یہ اس ادارے کی شاندار پرشک و عمارت، یہ مسجد، یہ تمام چیز دیکھ کے بہت طبیعت خوش ہوئی سبحان اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق بخشی۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر کوئی ڈالر اور ریال تو نہیں آ رہے، یہ وہی پائی پائی جمع کر کے جو آپ دوست تعاون کرتے ہیں اس سے یہ کام ہوا ہے۔ تو یہ اس ادارے کے منتظمین کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی انہوں نے الحمدللہ یہ روشنیاں بکھیرنے کے لیے یہ چراغ جلائے ہیں، اور رب کائنات اپنے کرم سے ان کی یہ خدمت مقبول و منظور فرمائے، اور اس ادارے کے ساتھ جو حسن سلوک کرتے ہیں، جو تعاون کرتے ہیں، جو سرپرستی کرتے ہیں، اللہ ان سب کو دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز کرے۔ آمین آمین ثم آمین۔ حضرات مکرم، چونکہ ماہ محرم الحرام کی انتہا ہے اور سن 1441 ہجری شروع ہو چکا ہے، اور اس ماہ مقدس میں بارگاہ حسینیت میں عقیدت و محبتوں کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، تو میں نے آیہ کریمہ اس مناسبت سے اس لیے تلاوت کی کہ میں صرف دوستوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہم اہل سنت کے ہاں قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے کا کیا انداز ہوتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن تو وہی ہے، حدیثیں بھی وہی ہیں، میں نیا قرآن تو نہیں لا سکتا، نئی حدیثیں بھی نہیں لا سکتا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسی قرآن کو جو خود قرآن نے کہا نا یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، اسی قرآن سے ہدایت پانے والے بھی بہت ہیں اور اسی قرآن سے گمراہ ہونے والے بھی بہت ہیں۔ تو اس قرآن سے گمراہ کون ہوتے ہیں اور ہدایت کون پاتے ہیں، یہ چیز ذرا میں وضاحت کرنا چاہتا تھا تاکہ اس ادارے کے اندر پڑھنے والے اور یہاں پر اپنے بچوں کو بھیجنے والوں کو تسلی ہو کہ ہم قرآن سے ہدایت پانے والے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرات مکرم، اگر یہ خود قرآن نے نہ کہا ہوتا، یہ قرآن کی آیت نہ ہوتی، کہیں اور سے کسی نے کہا ہوتا کہ جی قرآن کو پڑھ کے ہدایت پانے والے بھی گمراہ ہونے والے بھی، تو ایک عام آدمی کے ذہن میں بڑی خلش ہوتی، کشمکش ہوتی، وہ سوچتا قرآن سے بھی کوئی گمراہ ہو سکتا ہے، یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ قرآن تو مینارہ نور ہے، قرآن تو منبع رشد و ہدایت ہے، قرآن تو مخزن علم و حکمت ہے، قرآن تو صراط مستقیم کا تعین کرنے والا، تو کوئی قرآن سے گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ خود قرآن نے نہ کہا ہوتا تو کوئی دوسرا اگر کہتا تو شاید اس کے خلاف خود کچھ حملے ہو رہے ہوتے، لوگ اس پر فتوے لگا رہے ہوتے، لیکن جب خود قرآن نے کہا تو اب غور کرنا پڑے گا کہ اس میں ہمارے لیے ہدایت کا پہلو کیا ہے۔ حضرات مکرم، اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ رب کائنات نے ہمیں 1500 سال پہلے بتا دیا تھا کہ جو باطل عقیدے رکھنے والے ہوں گے، جو باطل فرقوں کے ماننے والے ہوں گے، اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں گے، وہ توحید کا علم اٹھائیں گے، وہ بڑے زور شور سے اسلام کا پرچم لہرائیں گے، لیکن ہر باطل عقیدہ رکھنے والا اپنے عقیدے کا ثبوت قرآن سے پیش کرے گا، اور ایک عام آدمی پریشان ہوگا کہ یار یہ قرآن پڑھ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، تو اس لیے وہ سن کے اس کے پیچھے چل پڑے گا
تو قرآن نے 1500 سال پہلے بتا دیا کہ ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت یافتہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. جو بھی قرآن پڑھ رہا ہو اور قرآن پڑھ کے اپنے عقائد ثابت کر رہا ہو، اپنے فرقے کو حق پہ ثابت کرنے پر تلا ہوا ہو، تو یہ سوچ کے اس کے پیچھے مت چل پڑنا، اس کو حق پر مت مان لینا کہ قرآن پڑھ رہا ہے. ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت یافتہ نہیں ہوتا. قرآن پڑھ کے ہدایت پانے والے بھی ہیں، گمراہ ہونے والے بھی ہیں. مولا اب ہمیں کیسے پتہ چلے کوئی قرآن پڑھ کے گمراہ کون ہوا اور ہدایت کس نے پائی؟ ہمیں خبر کیسے ہو؟ اب ہم کیسے فیصلہ کریں؟ اب یہ چونکہ معاملہ ہدایت اور گمراہی کا، ایمان اور کفر کا، اس لیے رب کائنات نے یہ مسئلہ بھی قرآن میں حل فرما دیا، اور اس صورت میں حل فرمایا کہ جو قرآن مجید کی صورت ہر مسلمان بچے کو منہ زبانی یاد ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھائی الحمد شریف، سورہ فاتحہ ہر ایک کو یاد ہوتی ہے. سبحان اللہ. ذرا اس پہ غور کر لیجئے، مسئلہ وہیں پہ حل ہو جائے گا. سورہ فاتحہ مانگنے کا ایک وہ انداز اور طریقہ ہے جو رب کائنات نے اپنے بندوں کو خود سکھایا ہے. سبحان اللہ. وہ اس لیے کہ اگر مانگنا نہ آتا ہو تو بندہ محروم رہ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھکاری ہوتے ہیں وہ فنکار ہوتے ہیں، ان کو مانگنے کا طریقہ سلیقہ آتا ہے. اگر کسی اسٹیشن پر یا بسوں کے اڈے پر یا ایئرپورٹ پر بھیک مانگ رہے ہو تو بخیر سفر کی دعا دے رہے ہو. اگر ہسپتالوں کے باہر دعا مانگ رہے ہو، بھیک مانگ رہے ہو تو صحت کی دعا دے رہے ہو. اسی طرح اگر کوئی نوجوان جوڑا جا رہا ہو تو دعا دیتے ہیں اللہ جوڑی سلامت رکھے. اگر کوئی باپ بچے کی انگلی پکڑ کے جا رہا ہو تو اس کو دعا دیتے ہیں اللہ بچے کی عمر میں برکت دے، اس کے سر کا صدقہ اتارتے جاؤ. اگر گھر پہ پہنچتے ہیں تو کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں گھر کی خیر، گھر والوں کی خیر، منگتے کا بھلا ہو. یہ مانگنے کا طریقہ ہے. اگر مانگنا نہ آتا ہو تو مانگنے والا محروم رہ جاتا ہے. تو رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، میرا کوئی بندہ میری رحمت سے اس لیے محروم رہ جائے کہ اسے مانگنا نہیں آتا تھا، یہ مجھے گوارا نہیں ہے. تو مانگنے کا طریقہ میں خود سکھا دیتا ہوں. سبحان اللہ. یہ سورہ فاتحہ مانگنے کا وہ انداز ہے جو رب کائنات نے ہمیں تلقین فرمایا ہے، تعلیم فرمایا. کسی سے کوئی مانگنا ہو پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے. جی آپ بڑے سخی ہیں، بڑے فیاض ہیں، بڑے دیالو ہیں، بڑا چرچا ہے آپ کا کہ جو بھی وہاں جاتا ہے پھر خالی نہیں لوٹتا، جھولی بھر کے آتا ہے. سبحان اللہ. میں بھی بڑی شہرت سن کے آیا ہوا. پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں، پھر اپنی بے کسی لاچاری کا نقشہ کھینچتے ہیں. میں غریب، نادار، کنگال، تلاش، مفلس، گھر میں دانے مک گئے، بچے بے روزگار ہیں، جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بچیاں بیٹھی ہیں، ہاتھ پیلے کرنا مشکل ہے. اپنی غربت کا، لاچاری کا، ناداری کا وہ نقشہ کھینچنے کے بعد پھر جو کچھ مانگنے گئے ہیں، جو سوال کرنے گئے ہیں وہ سوال کرتے ہیں تو عام طور پر کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. تو رب کائنات نے بھی ہمیں مانگنے کا سلیقہ سکھایا کہ پہلے تو تعریف کرنی ہے نا. الحمدللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جگر گوشہ غزالی زمان، کرم حضور غزالی زمان، رضان کرم حضور غزالی زمان، قائد ملت اسلامیہ صاحبزادہ سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی. حضرات مکرم، اگر آپ غور فرمائیں تو اس ایک آیت کے اندر رب کائنات نے تمام تعریفیں سمیٹ کے رکھ دی. بے شک. بے شک. میں آپ دیکھیے، اگر کوئی بچہ وہ ادب آداب کرنے والا ہو، وہ خوش طریقہ ہو، اسے گفتگو کا طریقہ آتا ہو، ایٹیکیٹس، مینرز، طور طریقے اس میں آتے ہوں،
تو لوگ کہتے ہیں یار کسی اچھے گھرانے کا بچہ ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ اچھے ہاتھوں میں پلا ہے، اسی لیے تو اس کو بات کرنے کا سلیقہ بھی ہے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بھی ہے، لوگوں سے ڈیلنگ اس کی بہتر ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں کوئی خوبی ہوتی ہے، کمال ہوتا ہے، تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کی تربیت کس نے کی، اس کو پالنے والا کون ہے۔ بے شک، تو رب کائنات نے فرمایا کہ پہلے تمہیں تعریف کرنی ہے تو کہو نا کہ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ بے شک، اب جہاں بھی جو کوئی خوبی نظر آئے گی، کوئی کمال دکھائی دے گا، کوئی اچھائی، کوئی بھلائی، تو تمام جہانوں کا پالنے والا تو وہ ہے۔ تو پتہ چلے گا کہ یہ اسی کے کمال ربوبیت کا نتیجہ ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، جس کو چاہے نواز دے، جس کو چاہے محروم کر دے۔ اس سے کوئی ایکسپلینیشن کال کرنے والا نہیں، جواب طلبی کرنے والا نہیں، کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں، وہ کسی کے آگے وضاحتیں پیش کرنے کا پابند نہیں، جو چاہے سو کرے۔ بے شک، پہلے اس کی تعریف کرو، پھر اپنی بے کسی لاچاری کا نقشہ بے شک، بے شک، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مولا ہم کیا ہیں، ہماری اوقات کیا ہے؟ تیری دہلیز پر زمین سائی کرنے والے، بے شک، تیری چوکھٹ پہ ماتھا رگڑنے والے، تیری عبادت و ریاضت کرنے والے، مولا تیرے سامنے دستے سوال دراز کرنے والے، تیری بارگاہ میں جھولی پھیلانے والے۔ مولا ہم تو بھکاری ہیں، منگتے ہیں، فریادی ہیں، سائل ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک بات اور کرتا چلوں، عقیدے کی بات ہے اس لیے وضاحت کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جناب جس طرح اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں، اسی طرح اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا بھی جائز نہیں، کیونکہ دیکھیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اور استعانت کا ذکر ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، تو جس طرح عبادت کا حکم ہوگا وہی حکم استعانت کا ہوگا۔ میں عرض کروں گا کہ یہ بات تو بالکل ہی بے تکی سی ہے، وہ اس لیے کہ اس دنیا کا نظام تو چلتا ہی امداد باہمی پہ ہے۔ ہم ایک دوسرے کی مدد کرنا چھوڑ دیں تو یہ معاشرہ چل ہی نہیں سکتا۔ اور رب کائنات قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو صبر سے اور صلاۃ سے۔ اسی طرح فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ تو یہ دنیا امداد باہمی سے چلتی ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم رب کائنات نے فرمایا ہے۔ اور پھر وہ احادیث میں کہ یہ تو ایک مستقل موضوع ہے نا تقریر کا، میں اس سے محض گزر جانا چاہتا ہوں۔ یا عباد اللہ اعینونی، آقا کریم نے فرمایا، ہمیں تلقین فرمائی، اگر کہیں ویرانے میں ہو، جنگل میں ہو، صحرا میں ہو، راستہ بھول جاؤ، بھٹک رہے ہو، پریشان ہو، پھر پکارو یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو جن کو رب کائنات نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا ہے ان کو پکارو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ یہ پکارنے کا حکم آقا کریم نے باقاعدہ دیا، اور مدد کے لیے پکارنے کا حکم دیا۔ تو پھر سوال اپنی جگہ کہ پھر عبادت اور استعانت کا حکم اکٹھا آیا کیوں ہے؟ اگر ان کا ایک حکم نہیں ہے تو پھر اکٹھا کیوں آیا ہے؟ میں عرض کروں گا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب آدمی سورہ فاتحہ پڑھے سمجھ کے پڑھے تو یہ تو دعا ہے، یہ تو رب کی بارگاہ میں التجا ہے، یہ جھولی پھیلائی جا رہی ہے، اس سے اپنی بندگی کا رشتہ جوڑا جا رہا ہے۔ تو جب بندگی کا رشتہ جوڑتے ہوئے بندہ کہتا ہے کہ مولا میں تیری عبادت کرتا ہوں، تو اس میں ایک فخر کا پہلو آ سکتا ہے۔ مولا میں تیری عبادت کرتا ہوں، کتنے ہیں جو نہیں کرتے؟ میں جھکتا ہوں تیری بارگاہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں حلال حرام کا خیال کرتا ہوں، میں تیرے احکام کی تعمیل کرتا ہوں۔ تو جب بندگی ہو رہی ہے تو عاجزی ہونی چاہیے، فخر تو نہیں ہونا چاہیے۔ اب جب بندے نے کہا کہ مولا ہم تیری عبادت کرتے ہیں،
تو فخر کا پہلو ہو سکتا تھا، اس کی نفی کرنی تھی تو ساتھ ہی کہلوایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مولا ہم کون ہیں عبادت کرنے والے، اگر تیری مدد شامل حال نہ ہو تو مولا ہم تو تیری عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ اس عبادت کے لیے بھی تو تو نے کرم فرمایا ہے نا، تو نے توفیق بخشی ہے نا، تو نے ہمیں اس قابل بنایا ہے، تو مولا یہ جو عبادت کرتے ہیں اس کے لیے بھی ہم تیری مدد کے طلبگار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب کائنات نے ہمیں مانگنے کا سلیقہ سکھایا، پہلے اس کی تعریف کرو، پھر اپنی عاجزی بیان کرو، اور پھر ذکر کرو کہ تمہیں کیا چاہیے، کیا لینے آئے ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ سبحان اللہ۔ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ ویسے تو میرے بندوں تم مجھ سے بہت کچھ مانگتے ہو، اور ظاہر ہے مجھ سے نہیں مانگو گے تو آپ کس سے مانگو گے؟ تم مجھ سے مال مانگتے ہو، دولت مانگتے ہو، روزگار مانگتے ہو، تم مجھ سے گھر مانگتے ہو، سر چھپانے کو چھت مانگتے ہو، پھر گھر والی مانگتے ہو، پھر اولاد مانگتے ہو، پھر اس کی صحت سلامتی مانگتے ہو، عہدہ مانگتے ہو، منصب مانگتے ہو، عزت مانگتے ہو، وقار مانگتے ہو، طاقت مانگتے ہو، اختیار مانگتے ہو۔ ظاہر ہے ساری زندگی تم مجھ سے سوال کرتے ہو، لیکن یہ جو کچھ مانگتے ہو تم اپنی مرضی سے مانگتے ہو، لیکن جو مانگنے کا میں حکم دے رہا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے۔ تم مجھ سے ہدایت مانگو۔ وہ اس لیے کہ اگر تم مجھ سے مال و دولت مانگتے ہو، میں تمہیں مال بے شمار دے دوں اور دولت بے حساب دے دوں، لیکن تمہیں ہدایت نہ دوں، پھر کیا ہوگا؟ یہ مال میری نافرمانی کے راستوں پہ خرچ کرو، یہ مال بھی تو میری رحمت ہے نا، تم میری رحمت سے میرا عذاب خریدو گے۔ اس لیے اے میرے بندو، مال دولت بعد میں مانگنا، پہلے مجھ سے ہدایت مانگنا۔ سبحان اللہ، بے شک سچ ہے۔ تم مجھ سے صحت مانگتے ہو، جوانی مانگتے ہو، شباب مانگتے ہو، طاقت مانگتے ہو، میں تمہیں شاندار کڑیل جوان بنا دوں، لیکن ہدایت نہیں، پھر کیا ہوگا؟ یہ جوانی بھی گناہ کی راہوں میں لٹاؤ گے، اپنی صحت اور جوانی کے نشے میں مجھے بھی للکارنے لگو گے۔ یہ صحت اور جوانی یہ بھی میری نعمتیں ہیں، تم میری ان نعمتوں سے میرے قہر کا غضب کا سودا کرو گے۔ اس لیے اے میرے بندو، صحت اور جوانی بھی بعد میں مانگنا، پہلے مجھ سے ہدایت مانگنا۔ تم مجھ سے اولاد مانگتے ہو، بڑھاپے کی بیساکھی مانگتے ہو، امیدوں کا مرکز مانگتے ہو، میں تمہیں شاندار قابل قدر وجیح و شکیل بچوں کی اولاد عطا فرما دوں، لیکن ان کو ہدایت نہ دوں، پھر کیا ہوگا؟ وہ اولاد جس کی وجہ سے تمہیں سر اٹھا کے چلنا تھا، پھر اسی کے باعث سر جھکا کے چلو گے۔ وہ اولاد جو تمہارے لیے باعث فخر ہوتی، وہی تمہارے لیے سبب شرمندگی بن جائے گی۔ اس لیے اے میرے بندو، اولاد بھی بعد میں مانگنا، پہلے مجھ سے ہدایت مانگنا۔ اچھا، مجھ سے ہدایت مانگ رہے ہو تو میں ہدایت ضرور عطا فرماؤں گا۔ اچھا، کیوں ضرور عطا فرماؤں گا یہ بھی سمجھتے چلیے۔ آپ بازار میں جا رہے ہیں، کوئی فقیر آواز لگائے اللہ کے نام پہ 10 روپے دیتے جائیں، آپ اسے 10 روپے نہ دیں اور گزر جائیں تو کیا آپ کے خلاف فتوے لگیں گے؟ کیا برا بھلا کہا رہے گا؟ نہیں، آپ کی مرضی، آپ نے نہیں دیے۔ لیکن اگر بازار سے جاتے ہوئے آپ خود کسی بھکاری کو بلائیں اور کہیں کہ بھئی ایسا کرو، مجھ سے 1 لاکھ روپے مانگ لو، اس نے تو وہیں پہ پاؤں پکڑے، ہاتھ جوڑے، غریب نواز بندہ پرور لجپال، کرم فرمائے، مہربانی کرے، مجھے 1 لاکھ روپے دے دیں، میں میرے بچے ساری زندگی دعائیں دیں گے، ہم تو ہمیشہ آپ کی غلامی کریں گے، رب کی بارگاہ میں التجائیں کریں گے، آپ کی صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، عزت کے لیے، وقار کے لیے 1 لاکھ روپے عطا فرما دیجیے۔ اب اس نے 1 لاکھ روپے مانگے اور آپ منہ پھیر کے چل دیے، جاؤ بابا معاف کرو۔ اب لوگ آپ کو برا کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ کہیں گے۔ یارو عجیب بات ہے، پہلے کل 10 روپے نہیں دیے آپ نے، کسی نے برا نہیں کہا کہ یار کتنا کنجوس آدمی ہے، 10 روپے بھی اللہ کے نام پہ اس کی جیب سے نہیں نکلے، کسی نے برا نہیں کہا۔ اب 1 لاکھ روپے نہیں دے رہے، لوگ برا کہہ رہے ہیں، کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر مانگنے والا کوئی اپنی مرضی سے مانگے تو دینے والے کی مرضی چاہے دے چاہے نہ دے، لیکن اگر سخی خود کہے کہ مجھ سے مانگو، پھر کوئی سوال کرے تو سخی پر لازم ہے ضرور دے، اگر نہیں دے گا تو باتیں تو بنیں گی، آوازیں تو کسے جائیں گے، لوگ کہیں گے تو صحیح کہ میاں اگر یہ سب کچھ دینے کی تمہاری اوقات نہیں تھی، حیثیت نہیں تھی
تو کیوں اس غریب فقیر سے کہا تھا کہ مجھ سے 1 لاکھ روپے مانگ لو؟ یہ بھکاریوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ مانگنے والا اپنی مرضی سے مانگے تو دینے والے کی مرضی، چاہے دے چاہے نہ دے۔ لیکن اگر سخی خود کہے کہ مجھ سے مانگو اور پھر کوئی سوال کرے تو پھر اب سخی پر لازم ہے وہ ضرور دے۔ اب ہم جو ویسے کہے نہ کہے لیکن پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر، رب کے گھر میں آ کے اور اس کی بارگاہ میں 10 بستہ کھڑے ہو کر جو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو کیا اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں؟ اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے ہیں، خود اس کے کہنے پہ کہہ رہے ہیں۔ جب اس کے کہنے پہ کہہ رہے ہیں تو ہدایت تو ضرور ملنی چاہیے، ملنی تو چاہیے، لیکن کیا ملتی ہے؟ کیا ہر وہ شخص جو اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے کیا اس کو ہدایت مل جاتی ہے؟ ملتی تو نہیں۔ مرزائی بھی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ان کو ہدایت تو نہیں ملتی۔ گستاخان رسول بھی کہتے ہیں ہدایت تو نہیں ملتی۔ تو اب کس کو الزام دیں؟ اب کس سے پوچھیں؟ اس کے کہنے پہ کہہ رہے ہیں۔ یارو بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ نے فقیر سے کہا مجھ سے 1 لاکھ روپے مانگ لو، اب وہ آپ سے مانگنا اس نے شروع کیے تو آپ تو صرف اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سنتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، جو سوچ رہا ہے وہ تو نہیں سنتے، وہ تو نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے دل میں سوچ رہا ہو کہ یار یہ آج مرغا پھنسا ہے، اس کو یہیں ذبح کر دو، بچ کے نہ جانے پائے۔ بے وقوف آدمی مجھ سے کہہ رہا ہے 1 لاکھ روپے مانگ لو، اس سے یہیں نچوڑ لو، کہیں بھاگنے نہ پائے۔ ہو سکتا ہے دل میں وہ ایسے سوچ رہا ہے، لیکن جب بندہ رب کی بارگاہ میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو وہ صرف زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں سنتا، جو ہم سوچتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو بولتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ یار وہ ہماری نیت بھی جانتا ہے، وہ عمل بھی جانتا ہے، وہ ظاہر بھی جانتا ہے، وہ باطن بھی جانتا ہے، جو دکھاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ تو میری بارگاہ میں کھڑا کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کیا واقعی مجھ سے ہدایت مانگ رہا ہے؟ یا یہ سورت، یہ نماز اس کو بچپن میں اس کے استادوں نے، اس کے بڑوں نے، اس کے بزرگوں نے اس کو یاد کروا دی تھی، اس کو رٹوا دی تھی؟ یہ رٹی ہوئی نماز اس کی زبان پہ جاری ہے، یہ رٹی ہوئی سورت یہ زبان سے بول رہا ہے، لیکن یہ مجھ سے مانگتا کچھ نہیں ہے۔ زبان سے تو کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، لیکن اس کا دھیان کہیں اور ہے، خیال کہیں اور ہے، سوچ کہیں اور ہے۔ یہ بولتا کچھ اور ہے اور مانگتا کچھ اور ہے۔ یہ تو سوچ رہا ہے کہ میرے کاروبار میں ترقی کیسے ہو، یہ تو سوچ رہا ہے کہ میری من پسند کا رشتہ مجھے کیسے ملے، یہ تو سوچ رہا ہے کہ وہ فلاں جا رہا ہوں، فلاں جگہ جانے میں مجھے کامیابی کیسے ہو۔ تو یہ زبان سے اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا ہے، لیکن ہدایت مانگتا نہیں ہے۔ سچے دل سے اس سے ہدایت مانگ کے دیکھو تو صحیح ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ ضرور ملے گی، کیونکہ اس کے کہنے پہ مانگ رہے ہیں۔ حضرات مکرم، اب بندے کو ہدایت ملے گی تو ضرور، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اب ہدایت مل گئی؟ تو کوئی جبریل آ کے بتائیں گے کہ بھئی پہلے تم ذرا بھٹکے ہوئے تھے، اب سیدھے راستے پہ آ گئے ہو، اب ذرا اس میں قائم رہنا، اب تمہیں ہدایت مل گئی ہے؟ کیا جبریل آ کے بتائیں گے؟ کیا وحی نازل ہوگی ہم پہ؟ کیا الہام ہوگا؟ یہاں تو برگلانے والے ہیں، بہکانے والے ہیں، قرآن پڑھ کے ہمیں غلط راستے دکھانے والے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اب ہدایت مل گئی، اب ہمیں اس پر قائم رہنا ہے؟ تو یارو اس نے ہدایت دی ہے تو اتنے آسان طریقے سے ہدایت دی ہے کہ اگر غور کرو تو بھٹکنے کی گنجائش نہیں بچتی۔ وہ کیسے؟ اس نے فرمایا کہ جب مجھ سے ہدایت مانگو تو اپنی زبان سے خود یہ بھی کہو صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان کی راہ پر چلا دے جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب یہ کتنا آسان طریقہ ہے، ویسے شاید آپ کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، ایک مثال کے ذریعے سمجھا دوں آپ کو۔
माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो फर्ज करें आप किसी देहात में रहते हैं, देहात में रहते हैं और आपका कोई अजीज कोई रिश्तेदार लाहौर एयरपोर्ट पे आ रहा है कहीं मुल्क से बाहर से, आपको उसे रिसीव करना है। अल्लाह के फजल करम से आपके पास अपनी गाड़ी है, अपना ड्राइवर है, अपनी सवारी है, तो आप अपने उस अजीज को, दोस्त को, रिश्तेदार को लेने के लिए आप लाहौर का रुख करते हैं। जब लाहौर शहर में एंटर होते हैं तो गाड़ी रोकते हैं और लोगों से पूछते हैं, भाई जरा बताओ एयरपोर्ट का रास्ता जरा बता दो, मुझे एयरपोर्ट जाना है। मैं इतनी दूर से आया हूं जलालपुर पीरवाला के इलाके से और वहां पर देहात से। लोगों ने पूछा, सोचा कि यार ये कोई 350 पौने 400 किलोमीटर से आके खड़ा है, तो इसको जरा पूरी तरह रास्ता बता देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई आप देखें सामने चौक नजर आ रहा है, उससे उल्टे हाथ पे मुड़ जाइएगा, आगे एक राउंड अबाउट आएगा, उससे फला सड़क निकल रही होगी, उस पे चढ़ जाइएगा, आगे एक फ्लाई ओवर आएगा, उसके ऊपर नहीं जाना, उसके नीचे से गुजर जाइएगा, आगे फिर एक चौक आएगा, उससे फला सड़क जारी होगी, उस पे चले जाइएगा, फिर आगे एक राउंड अबाउट आएगा, फिर यूं चले जाइएगा, फिर एक फ्लाई ओवर आएगा, उसके ऊपर से गुजर जाइएगा। आप सुन सुन के हैरान परेशान, भाई मैं जहां से आया हूँ वहां पे एक फ्लाई ओवर नहीं होते, या राउंड अबाउट भी नहीं होते, वहां इतने चौक भी नहीं होते, इतनी सड़कें भी नहीं होती, इतने रास्ते भी नहीं होते, इतनी गाड़ियां भी नहीं होती। खुदा के लिए मुझे किसी तरह एयरपोर्ट का रास्ता दिखा दो, मैं 400 किलोमीटर का फासला तय करके यहाँ आया खड़ा हूँ, अब 10-20 किलोमीटर की बात रह गई है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, खुदा के लिए मदद करो मेरी। आपकी परेशानी देखे एक बंदा आया आपके पास, बहुत परेशान हो, एयरपोर्ट जाना है। परेशानी की कोई बात नहीं, तुम्हारी खुशनसीबी, इत्तेफाक से मैं भी एयरपोर्ट जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह तो ऐसा करो कि अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी के पीछे लगा लो, सीधे एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। सुभान अल्लाह चौक से सीधे हाथ मुड़ना है कि उल्टे हाथ, सोचने की जरूरत नहीं। राउंड अबाउट से कौन सी सड़क पढ़नी है, खड़े होकर सड़कों के नाम पढ़ने की हाजत नहीं। फ्लाईओवर के ऊपर जाना है या नीचे जाना है, इस्तिखारे की गुंजाइश नहीं। जगह जगह रुक के लोगों से पूछने की भी कोई तुक नहीं। बस इतना करना कि अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी के पीछे रखना, इधर उधर मत उड़ना, सीधे एयरपोर्ट पहुंचना। अल्लाह भी फरमाता है, ऐ मेरे बंदो तुम्हें हिदायत चाहिए ना, तुम्हें क्या पता हिदायत का रास्ता कौन सा है। ऐसा करो, मेरे जो इनाम याफ्ता बंदे हैं उनके पीछे चल पड़ो, तुम्हें भी हिदायत। माशाल्लाह ये माशाल्लाह। मौला ये तरीका तो बड़ा आसान है, लेकिन एक मुश्किल अभी भी है। मौला हमें कैसे पता चलेगा कि तेरे इनाम याफ्ता बंदे कौन है? यहाँ तो हर एक 52 गज का है। जमींदार कहता है मुझ पर इनाम ना होता मेरी इतनी अच्छी फसल कैसे होती। दुकानदार कहता है कि मुझ पर इनाम ना होता मेरी इतनी सेल, इतनी बिक्री कैसे होती। सनतकार कहता है कि मुझ पर इनाम ना होता तो 1 की 10 फैक्ट्रियां कैसे बनती। और माशाअल्लाह चश्मे बदूर सियासतदान भी कहते हैं कि हम पर अल्लाह का इनाम ना होता तो इलेक्शन में कामयाब कैसे होते, हुकूमत कैसे बनाते। मौला यहाँ तो सभी दावेदार है, वही इनाम याफ्ता है, तो हम कैसे किसी के पीछे चले। मौला मामला तो वही अटका हुआ है। रब्ब कायनात ने गोया ये फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, ये मसला है हिदायत और गुमराही का, ये मसला है ईमान और कुफ्र का, बल्कि यूं कहो ये मसला है जिंदगी और मौत का। इसलिए मैं तुम्हारी शबाबीत पे नहीं छोड़ता, खुद कुरान में बता देता हूं मेरे इनाम याफ्ता बंदे कौन। वमन युतिइल्लाह वर रसूल उलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। सुभान अल्लाह। मेरे इनाम याफ्ता बंदे तो नबी हैं, वो सिद्दीकीन है, वो शुहदा है, वो सालिहीन है। ये है मेरे इनाम याफ्ता बंदे, इनके पीछे चलोगे तो तुम्हें हिदायत मिलेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा नबी तो नबी है, उसके बारे में तो किसी गलत फहमी की गुंजाइश नहीं। सिद्दीक, शहीद और सालिह, अगर इनका अलग-अलग मर्तबे बयान किए जाएं, पहचान बयान की जाए, किताबों में लिखा भी है, उलमा ने वजाहत भी फरमाई है, लेकिन एक आम आदमी के पल्ले नहीं पड़ेगा वो।
تو ماشاءاللہ ایک مادر علمی میں بیٹھا ہوں، علماء کرام تشریف فرما ہے، اگر یہ مجھے اجازت دیں تو صدیق، شہید اور صالح ان تینوں کو میں ولی کہہ سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، بھائی صدیق بھی ولی ہے، شہید بھی ولی ہے اور صالح بھی ولی ہے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کہتے ہیں دوست کو، محبوب کو۔ تو صدیق اللہ کا دوست، اللہ کا محبوب ہے یا نہیں؟ شہید جس نے اس کے نام پہ سر کٹایا ہے وہ اس کا دوست، اس کا محبوب ہے کہ نہیں؟ اور صالحین جنہوں نے اپنے نفس کو مارا ہے، اپنی مرضی کو اس کی مرضی پر قربان کیا ہے، تو وہ اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب ہیں کہ نہیں؟ تو یہ تینوں اللہ کے ولی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ وہ نبی ہیں اور ولی ہیں۔ سبحان اللہ۔ چلو اب بڑا آسان ہو گیا مسئلہ، اب کرسٹل کلیئر ہو گیا، شفاف ہو گیا، اب غلط فہمی کی گنجائش نہیں رہی۔ رب کائنات نے ہمیں بتا دیا کہ اے میرے بندو، قرآن پڑھ کے ہدایت پانے والے بھی ہیں، گمراہ ہونے والے بھی ہیں۔ ہدایت کن کو ملے گی؟ ہدایت ان کو ملے گی جو قرآن پڑھ کے میرے انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ وہ نبی اور ولی ہیں۔ تو اے میرے بندو، اب اتنا خیال تم کر لو، اتنا غور تم کر لو کہ ادھر بھی مولوی ہیں، ادھر بھی مولوی ہیں، یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی حدیث پڑھتے ہیں، وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں، یہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ باشرہ دکھائی دیتے ہیں، وہ بھی شکم بالائے شکم داڑیاں رکھتے ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں چلتا کس کے پیچھے چلنا ہے اور کس کی پیروی کرنی ہے اور کس کو حق میں ماننا ہے۔ تو بس دیکھ لو، قرآن تو یہ بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہدایت تو اسی کو ملے گی جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دونوں جماعتیں تمہارے سامنے ہیں، اب یہ فیصلہ تم کرو ان میں سے کون ہے جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلتا ہے، اور وہ کون ہے جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، موفی۔ قرآن پڑھ کے، حدیثیں پڑھ کے لوگوں کو بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، نہیں نبی سے بھی خطا ہو سکتی ہے، رسول سے بھی گناہ کا ارتکاب ممکن ہے۔ کبھی نزلہ گرتا ہے سیدنا آدم علیہ السلام پہ، کبھی الزام تراشی ہوتی ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ۔ تو کیا تمہیں اتنا خدا کا خوف نہیں آتا؟ نہیں پوچھتے کہ بھئی ہمیں ہدایت ملتی ہے ان کے پیچھے چلنے سے، اگر یہ گم گشتہ منزل ہے، اگر یہ گمراہ ہے تو ہمیں ہدایت کہاں سے ملے گی؟ تو وہ علماء جو قرآن و حدیث پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلتے ہیں، نقش قدم کو اختیار کرتے ہیں، ان کو ہدایت ملتی ہے۔ اور وہ عالم کہلاتے ہوں، بڑے حافظ بھی ہوں اور جناب شیخ الحدیث و تفسیر بھی ہوں، اور بڑے متقی و پارسا بھی دکھائی دیتے ہوں اور علم و فضل کا چرچا بھی ہو، لیکن جو قرآن حدیث پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرے، سمجھ لو قرآن تو پڑھتے ہیں، ہدایت نہیں ملی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، جو کچھ کہا قرآن کی روشنی میں۔ اب وقت بہت ہو گیا اور ظاہر ہے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس پر کلام کی گنجائش تو نہیں بچی۔ میں 5-7 منٹ میں سمیٹ لوں اور پھر عصر کی نماز آپ نے پڑھ لی؟ پڑھنی ہے۔ میں نے کہا اگر آپ نے پڑھ بھی لی ہو مجھے تو پڑھنی ہے۔ حضرات محترم، رب کائنات نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو۔ مولا بالکل تیرا فرمان بنا، تیری راہ میں قتل ہوئے، تیرے نام پہ سر کٹایا، تیری خاطر جان سے گئے، تو مولا انہیں مردہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو ادب احترام کی جگہ ہے، مولا انہیں مردہ بالکل نہیں کہیں گے۔ کوئی دیکھیے، اگر کوئی بچے کسی آنکھوں سے معذور شخص کو اندھا اندھا کہہ رہے ہوں تو بچوں کو روکیں گے، ٹوکیں گے، منع کریں گے؟ کہتے ہیں بری بات ہے، یہ بدتمیزی ہے، یہ کسی کی معذوری کا مذاق نہیں اڑاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ٹانگوں سے معذور ہو، بچے اس کی لاٹھی، اس کی بیساکھی کھینچ کے بھاگ رہے ہو، اس کو چڑھا رہے ہو، چھیڑ رہے ہو، لنگڑا لنگڑا کہہ رہے ہو، ان کی بھی سرزنش کریں گے، تنبیہ کریں گے، ان کو ٹوکیں گے، روکیں گے، منع کریں گے۔ بیٹے تمہارے گھر والوں نے یہی تمیز سکھائی ہے، اس طرح کرتے ہیں، بری بات ہے، غلط ہے۔ تو مولا یہ تو طریقہ ہے، یہ تو ادب آداب ہیں، ایٹیکیٹس ہیں، مینرز ہیں۔ بے شک جو تیری راہ میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں۔ مولا یہ بات سمجھ نہیں آئی،
بے شک جو آنکھوں سے معذور ہے اسے اندھا اندھا کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن وہ اندھا ہے تو صحیح نا۔ جو ٹانگوں سے معذور ہے لنگڑا لنگڑا کہنا نہیں چاہیے، پر وہ لنگڑا ہے تو صحیح نا۔ اب مولا جو تو خود فرماتا ہے جو تیری راہ میں قتل ہو جائیں تو قتل ہو گئے تو مردہ تو ہوں گے نا، لیکن تو فرماتا ہے کہ وہ ان کو مردہ نہ کہو تو مولا مردہ نہیں کہیں گے، لیکن تو نے کہا وہ زندہ ہے، یہ بات حلق سے نیچے نہیں اتری۔ قتل ہو گئے پھر بھی زندہ ہے، سانسیں رک گئی پھر بھی زندہ ہے، دھڑکنیں معدوم ہو گئی تب بھی زندہ ہے، اور نبض کی حرکت ختم ہو گئی تب بھی زندہ ہے۔ مولا یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ رب کائنات نے وہ جواب دیا جو قرآن کی فصاحت و بلاغت کا شاہکار، فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اگر ان کی سانس چل رہی ہوتی تو مجھے بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ زندہ ہے؟ تمہیں خود پتہ چل جاتا کہ یہ زندہ ہے۔ اگر ان کا دل دھڑک رہا ہوتا تو مجھے اس وضاحت کی ضرورت کیا تھی کہ یہ زندہ ہے؟ ارے یہ زندہ اس طریقے سے ہے کہ تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں۔ حضرات مکرم، میں اپنی تقریر کے آخری حصے میں ہوں، ذرا خاص توجہ کا طلبگار ہوں۔ دیکھیے، اگر میں ابھی سے مثال دے رہا ہوں، فرض کریں میں آپ سے کہوں کہ میں بڑی باریک بات کرنے لگا ہوں، آپ کے پلے تو نہیں پڑے گی لیکن زبان پہ آ گئی ہے تو کر دیتا ہوں، تو ہو سکتا ہے آپ میں جو ذہین لوگ ہیں وہ چڑ جائیں، کہیں قاضی صاحب آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے تو ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آئے گی؟ آپ آسمان سے اترے ہیں، ہم بھی سمجھدار ہیں، ہمیں بھی اللہ نے سوجھ بوجھ دی ہے، ہمیں بھی عقل دی ہے، آپ تسلی سے بات کریں، ہم سمجھدار ہیں، ہم سمجھ لیں گے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اگر میں کہوں آپ میری بات نہیں سمجھ سکتے، آپ مجھے کہہ سکتے ہیں مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، آپ سمجھدار ہیں، لیکن اگر اللہ فرمائے کہ تم نہیں سمجھ سکتے تو کیا اللہ کو بھی کہو کہ مولا تجھے غلط فہمی ہوئی ہے؟ بھئی جب ہم شہداء کی زندگی کی بات کرتے ہیں، اولیاء کی زندگی کی بات کرتے ہیں اور اس کے لیے دلیل کے طور پر آیتیں پیش کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ زندہ ہے اور تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں، تو بہت سے مولوی کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے، اب قرآن نے کہا ہے وہ زندہ تو ہے لیکن ان کی زندگی دنیاوی نہیں ہے، وہ برزخی ہے، ان کی زندگی جسمانی نہیں ہے وہ روحانی ہے، ان کی زندگی ظاہری نہیں ہے وہ باطنی ہے، ان کی زندگی ایسی نہیں ہے ویسی ہے۔ ارے یارو، کبھی موقع ملے تو ان سے کہو کہ اللہ کہتا ہے تمہیں شہید کی حیات کا شعور نہیں۔ ارے مولوی تو کیسے کہتا ہے کہ مجھے شعور ہے؟ جب اللہ نے کہا تجھے شعور نہیں تو ہم اہل سنت کا کہنا تو یہ ہے، اس نے فرمایا شہید کو مردہ نہ کہو، مولا نہیں کہیں گے، تیرا فرمان ہے نہیں کہیں گے۔ اس نے فرمایا وہ زندہ ہے، مولا جیسا تو نے فرمایا مان لیا کہ وہ زندہ ہے۔ اس نے فرمایا تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں، مولا زندگی دینے والا جانے لینے والا جانے، ہمیں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ زندگی کیسی ہو کیسی نہیں ہے مولا تو بہتر جانتا ہے، ہمیں تو تیرے فرمان کو ماننا ہے۔ تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ ان مدارس میں بھی قرآن پڑھایا جاتا ہے اور ادھر بھی پڑھایا جاتا ہے، یہاں کس طرح پڑھایا جاتا ہے وہاں کس طرح پڑھایا جاتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔